اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین سیم بقیت اللہ فی العالمین روحی و ارواح العالمین فی مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ میلاد حضرت بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا پہ اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہ گھڑیاں اور یہ لمحات جو عشرہ کرامت کے ہیں، عشرہ کرامت ہدایت ٹی وی نے آغاز کیا کہ پہلی ذوالقعدہ سے لے کر 11 ذوالقعدہ یہ پورے کا پورا عشرہ کرامت ہے۔ عشرہ کرامت کا مطلب کہ ادھر یکم ذوالقعدہ کو میلاد مبارک ہے حضرت بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کی، تو 11 ذوالقعدہ کو میلاد پاک ہے حضرت امام رضا علیہ السلام کی۔ تو یہ پورا دہے کرامت ہے، عشرہ کرامت ہے۔ ہدایت ٹی وی پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل اس عشرہ کرامت پہ ہم کریموں کی بارگاہ میں ہیں، اور آغاز جس کا بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں۔ بہت مبارک مہینہ بھی ہے، دن بھی ہے، جمعہ کا دن بھی ہے، اس لحاظ کے ساتھ کافی مناسبتیں بھی شامل، اور بی بی کے صدقے میں ہم دعا بھی کریں گے، اور اپنی اپنی جو آرزویں ہیں، حاجات ہیں، بیمار بھی ہیں۔ مجھے ابھی پتہ چلا مولانا قبلہ سید عباس عابدی صاحب کے برادر بزرگوار ان کی مریض، اللہ پاک انہیں صحت دے، سلامتی عطا فرمائے۔ تو یہ ہے کہ دیکھیں بی بی کا نام ہے، نام اگر قوم کی اگر آپ ایک تھوڑا سا تاریخچہ اگر ایک ہسٹری میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تو یہ ہے کہ قوم کا جو نام ہے، قوم کی بنیاد رکھی اور قوم کی جو اسٹیبلشمنٹ جس کو کہتے ہیں، اسٹیبلش ہوا، اور یہ تاسیس اس کی ہوئی، اس کی فاؤنڈیشن ہوئی، اس کا نام امام محمد باقر علیہ السلام نے رکھا۔ یہ جو قوم المقدسہ آپ کہتے ہیں، قوم کی ایک عجب تاریخ ہے، قوم کی ایک اپنی تاریخ ہے۔ اس تاریخ کی طرف اگر آپ جائیں تو قوم کا جو اسم ہے، نام ہے، یہ نام رکھا گیا 73 ہجری میں۔ 73 ہجری میں امام محمد باقر علیہ السلام نے قوم کا نام رکھا۔ اس کی جو تاریخ، قوم کے نام کی بھی اپنی خصوصیات ہیں۔ قوم کا جو نام رکھا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اس کا وجہ تسمیہ ایک یہ ہے کہ جب معصومین علیہ السلام سے پوچھا جاتا تھا قوم، مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے اہل قوم کہ جو سب سے پہلا جو حراب الدستہ ہے، سب سے پہلا جو فرنٹ لائن پہ آنے والی فورس ہے، امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے جو دست و بازو بننے والے ہیں، امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا جو پہلا لشکر آنے والا ہے، اس لشکر کا نام اہل قوم ہے، اس وجہ سے قوم کہا جاتا ہے۔ اور یہ ہے کہ جہاں تک بتایا گیا کہ شیطان کا جو گزر ہے اس طرف نہیں، اس وجہ سے
کہ جب شیطان کو امام نے دیکھا تو فرمایا قم، یہاں سے نکل جاؤ۔ قوم کی جو فضیلت ہے، جو سگنیفیکنٹ آف دا سٹی آف قم جس کو کہا جائے، قم مقدسہ جس کو کہا جائے، وہ اس حد تک ہے، اس جملے سے آپ دیکھیں وہ جملہ کہ جو معصومین علیہ السلام کی زبانوں پہ رہا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے، فرماتے اللہ کا حرم مکہ ہے، پیغمبر کا حرم مدینہ ہے، ہمارے جد امیر المؤمنین کا حرم کوفہ یعنی نجف ہے، ہم سب اہل بیت کا حرم قم ہے۔ عش آل محمد کہا جاتا ہے، عش آشیانہ کو کہتے ہیں، عش آل محمد یعنی کیا ہے کہ جب وہاں پہ جاتے ہیں تسکین ملتی ہے، جب انسان گھر پہنچتا ہے سویٹ ہوم یاد آتا ہے۔ آپ ذرا 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد رہنے کے بعد جب گھر آتے ہیں، آپ کی فیلنگ کیا ہوا کرتی ہے، آپ کے احساسات کیا ہوا کرتے ہیں۔ ان احساسات کو جب ایک انسان دیکھتا ہے تو پھر اسے سمجھ آتی ہے ہاں گھر گھر ہی ہوا کرتا ہے، باہر باہر ہوتا ہے۔ انسان جو سٹرینج اور جو سٹرینجر ہوا کرتا ہے، پردیسی ہوا کرتا ہے، اس کی کیفیت اور جہت کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ مسافر ہوتا ہے، اس کی ایک جہت اور ہوتی ہے، لیکن جب گھر ہوتا ہے، اسی وجہ سے فرمایا عش آل محمد، عش آل محمد اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہر مومن کا گھر ہے قم، ہر مومن کا۔ اسی وجہ سے جو ہم لوگ بھی بی بی کی بارگاہ میں رہے ہیں، 12 سال مسلسل ہم خدمت میں رہے ہیں، لیکن اس میں جب ہم جاتے تھے قم پہنچتے تھے، قم کی فضاؤں کو دیکھو تو نورانی، قم کی فضاؤں کو دیکھیں تو علمی، قم کی فضاؤں کو دیکھیں تو وہاں پہ فقاہت چھلک رہی ہے۔ اور اس دوران انسان جب قم پہنچتا ہے، قم المقدسہ، پتہ چلتا ہے کہ شہر مادر میں آ گیا ہے، ایک ماں کے گھر میں آ گئے۔ اس طرح انسان کی فیلنگ ہوتی ہے۔ قم میں جب پہنچتا ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے اپنے گھر آ گیا ہے۔ آپ جتنے ہیں وہاں سے پردیس سے آئے ہوئے پڑھنے کے لیے اسٹوڈنٹ ہیں، اوور 50,000 اسٹوڈنٹ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں 90 کنٹریز کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں۔ اور میں آپ کو اپنے مولا اور آقا کا معجزہ بھی بتاتا ہوں، وہ پیشن گوئیاں بھی بتاتا ہوں کہ مولا نے کس انداز کے ساتھ، کن خوبیوں کے ساتھ اور کن ورچوز کے ساتھ فرمایا کہ دیکھیں نا آپ، قوم کیا ہے؟ عش آل محمد، آل محمد کا گھر ہے۔ فرمایا جسے امن چاہیے، جسے پیس اینڈ پراسپیرٹی چاہیے، جسے سکون زندگی چاہیے، جسے پریشانیوں سے نجات چاہیے، اسے چاہیے قوم آ جائے۔ روایات میں ہے، روایات میں ہے، تمہیں سکون چاہیے قوم چلے جاؤ، قوم میں دیکھو، قوم میں آپ حیران ہو جائیں گے۔ وہاں پہ اس کی جو فضائیں ہیں، اس فضاؤں میں وہ نورانیت ہے، وہ انلائٹننگ ہے، وہ پاور ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے دنیا کی۔ قوم کی فضا میں جانا، قوم کی حدود میں جانا، قوم وہاں پہ جہاں پہ سایہ ہے بی بی کا، جہاں پہ شفقت ہے بی بی کی، بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کی۔ اسی لیے فرماتے ہیں میرے آقا، یہ روایت کس کی ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے۔ یہ روایت اس وقت ہے کہ جب اس وقت روایات میں یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی میلاد بھی نہیں تھی، ولادت باسعادت نہیں، اس وقت کی روایت ہے۔ آقا کیا فرماتے ہیں؟ پیشن گوئی، دیکھ پیشن گوئی، پریڈکشن جس کو آپ کہتے ہیں، پریڈکشن۔ یہ پریڈکشن ایسے نہیں کرتے ہیں کہ جس طرح ہمارے ہاں محکمہ موسمیات کرتی ہے، آبزرویٹری کیا کرتی ہے، نہیں، آج بارش ہوگی تو ممکن ہے بارش نہ ہو، ایسی نہیں پریڈکشن۔ معصوم جب پریڈکشن کیا کرتا ہے، پیشن گوئی جب معصوم کیا کرتا ہے، تو معصوم کی پیشن گوئی میں ذرہ برابر بھی چھول نہیں ہوا کرتا ہے، ذرہ برابر بھی اس میں کوئی کسی قسم کی کنفیوژن نہیں ہوا کرتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ پورے اطمینان، پورے یقین کے ساتھ، اور وہ کام ہونا ہی ہونا ہے۔ اس وجہ سے کہ وہ کام حتمی ہو جاتا ہے جب زبان عصمت سے، زبان معصوم سے وہ بات ہوتی ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ قبل از ولادت کیا ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں قم میں، اور یہ روایت فرما رہے ہیں امام علیہ السلام کہ یہ شہر مقدس قم میں میری ایک بیٹی دفن ہوگی، میری بیٹی دفن ہوگی، جن کا نام فاطمہ ہوگا، فاطمہ ہوگا۔
اور اللہ نجف سے کوفہ سے علم کو منتقل کرے گا. بیٹی دفن ہوگی، علم نجف سے منتقل ہو جائے گا. کہاں پہ منتقل ہوگا؟ قم میں منتقل ہوگا. کب تک رہے گا اس کا بھی بتا دیا. یہ رہے گا ہمارے قائم عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ظہور تک. سنتے جائیے، ظہور تک یہ قم علم کا مرکز رہے گا. اور پھر اگلی بھی سن لیں بات، اس وقت دنیا پوری سن رہی ہے بات، اگلی بات بھی سنیں. مولا فرماتے ہیں کہ قوم کا علم اتنا پھیلے گا، اتنا پھیلے گا کہ کوئی بھی دنیا میں ایسا نہیں ہوگا کہ جو یہ نہ کہے کہ مجھے قوم کا علم نہیں ملا ہے، قوم کا مجھے علم نہیں ملا. یہ کیا ہے کہ وہ خصوصیات بتا دی ہیں اس شہر کے لیے. اور آپ دیکھیں کہ اس شہر کی جو اسپیسیفکیشن ہے، بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا، اگر آپ ان حالات کو دیکھنا چاہتے ہیں اور کہ بی بی کی ولادت باسعادت یکم ذوالقعدہ ہے 173 ہجری، 173 ہجری ہے. آپ کے پدر بزرگوار باب الحوائج ہیں. باب الحوائج کی بیٹی ہے نا، تو حاجتیں کیوں قبول نہ ہو؟ سوچنا نا، باب الحوائج کی بیٹی ہے. بابا معصوم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، بھائی معصوم امام رضا علیہ السلام، مادر کرامی نجمہ خاتون جو اپنے فضل میں بے مثل و بے مثال، بیٹی ایسی کہ جن کا نام ہی معصومہ ہے. اچھا، نام فاطمہ ہے، معصومہ کس نے نام رکھا ہے؟ یہ جو ٹائٹل نیم جس کو آپ کہتے ہیں، یہ امام رضا علیہ السلام نے. معصومین اسی طرح کسی کو نام نہیں دیتے ہیں، صفت کے اعتبار سے، صفت کے اعتبار سے. بی بی معصومہ قوم، ولادت باسعادت. اور پھر آپ دیکھیں کہ بی بی کے جو تزک ہے، احتشام ہے، ایک بچپن کے حالات، بچپن کا ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اور وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ، یعنی یہ جو تعبیرات ہیں نا، یہ تعبیرات آپ کو ملیں گی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں. پیغمبر اسلام جب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی بات ہوتی تھی تو فرماتے تھے فداہا ابوہا، فداہا ابوہا، سیدہ کا باپ سیدہ پہ قربان ہو جائے، آپ پہ آپ کا باپ قربان ہو جائے. یہی تعبیر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام معصومہ صغریٰ کے بارے میں، یعنی حضرت فاطمہ معصومہ قم کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک گروہ آیا، ایک وفد آیا، مدینہ کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے کچھ استفسار، یعنی کچھ مسائل شرعیہ تھے وہ لکھے ہوئے تھے، اور آئے امام علیہ السلام کے پاس. اور امام کیا ہے؟ گھر پہ نہیں ہے، گھر پہ تشریف فرما نہیں تھے. بی معصومہ قوم کا اس وقت سن مبارک کتنا؟ 6 سال. She was 6 year old. کتنا؟ 6 سال جو ہے نا آپ کا سن مبارک. بی بی نے فرمایا کہ وہ سوالات مجھے دیجیے. سارے سوالات کے 1 by 1 ایک ایک کر کے سارے سوالات کے جواب لکھ دیے. جب وہ جماعت واپس جا رہی تھی، وہ گروہ واپس جا رہا تھا، وہ وفد واپس جا رہا تھا جنہیں شرعی مسائل درکار تھے، رستے میں ملاقات ہو گئی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے. امام موسیٰ کاظم تو فرمایا کہ تم لوگ کہاں آپ کی خدمت میں گئے تھے اور کچھ مسائل شرعیہ تھے وہ پوچھنے کے لیے گئے تھے، چونکہ ہم سے وہ مسئلے حل نہیں ہو رہے تھے. تو امام نے فرمایا، پھر کہا کہ آپ کی دختر ارجمند نے سارے کے سارے سوالات کے ہمیں جواب دے دیے. کہا وہ دکھاؤ سوال. سارے سوالات بھی دیکھے، جوابات بھی دیکھے. ان سوالات اور جوابات کو دیکھنے کے بعد امام نے فرمایا فداہا ابوہا،
معصوم قوم تیرا بابا تجھ پہ قربان ہو جائے. یہ کیا ہے کہ یہ جو تعبیرات ہیں، اس کو اگر آپ نے پڑھنا ہے تو یہ کتاب ہے حضرت معصومہ، اور اس کو لکھا ہے محمدی اشتہاردی نے. اس کے صفحہ نمبر 133 پر یہ واقعہ موجود ہے. اور دوسری کتاب بھی ہے کریم اہل بیت. یہ کریم اہل بیت یہ نام ہے کتاب کا. کریم اہل بیت پہ میں آتا ہوں، میں ایک واقعہ آپ کو ضرور سناؤں گا. کریم اہل بیت یہ علی اکبر مہدی پور انہوں نے لکھی ہے. اس کے صفحہ نمبر 63 اور 64 پر یہ واقعہ موجود ہے کہ امام علیہ السلام 6 سال کا سن اور اپنی بیٹی کو کیا القاب دیتے؟ فداہا ابوہا، تیرا بابا تجھ پہ قربان ہو جائے، تیرا بابا تجھ پہ نثار ہو جائے، تیرا بابا تجھ پہ فدا ہو جائے. یہ کیا ہے؟ یہ ریمارکس معصوم زبان سے نکلے ہوئے ہیں. عظمت دیکھی گئی، جلالت دیکھی گئی. اسی لیے کریم اہل بیت کے جو میں نے ابھی کہا ہے، کریم اہل بیت، یہ بھی ٹائٹل نے معصوم نے دیا ہے. جس طرح معصومہ کا جو لقب ہے، یہ ٹائٹل نے معصومہ کا جو لقب ہے، یہ بھی معصوم امام رضا علیہ السلام نے دیا ہے. کریم اہل بیت کا بھی یہ لقب امام محمد باقر امام جعفر صادق علیہ السلام نے دیا ہے. اچھا یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ امام کی تو اس وقت شہادت ہو گئی تھی. تو آپ یہ سوچیں گے کہ یہ لقب کریم اہل بیت کا کیسے دیا گیا؟ آغا مرعشی کا ہے، سید محمود مرعشی، آیت اللہ، بہت بڑے آیت اللہ عظمیٰ. ان کا واقعہ اور ان کے جو دیکھیں نا، آغا مرعشی جو گئے ہیں، جو جانتے ہیں، جو ان کی وفات سے پہلے جن کی ملاقات ہوئی ہے، وہ عجب شان دیکھتے ہیں کہ جن کی ملاقات آغا مرعشی سے ہوئے، جنہوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. یہ واقعہ سنیں، اپنے جوانوں کے لیے ایک بہت بڑا ایک میسیج بھی ہے، اور ایک بہت بڑی روحانیت، نورانیت، کہ انسان جب اس منزل پر ہوتا ہے سچے دل کے ساتھ، جب معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتا ہے، تو اس کی منزل کیا ہوا کرتی ہے، اس کی شان کیا ہوا کرتی ہے. آغا مرعشی نے، ان کی حاجت تھی، اور وہ یہ چاہتے یہ تھے کہ میں آقا زادی کے حضور، یعنی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ قدسیہ میں جا کے زیارت کروں. اور وہ کون سی جگہ ہے؟ کون سی جگہ ہے؟ چونکہ 3 روایتیں ہمارے پاس. ایک تو یہ ہے کہ جنت البقیع میں بی بی کا مدفن ہے. دوسری روایت ہمارے یہ ہے کہ بی بی کو اپنے حجرے میں ہی دفن کیا گیا. اور تیسری روایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی مرقد اطہر اور منبر کے درمیان، جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، اس درمیان بی بی کا مدفن ہے. بی بی علیہ السلام وہاں پہ دفن ہے. یہ 3 جو روایات ہیں. اب آغا مرعشی نے اعلی اللہ مقام ہو، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کون سی جگہ، تاکہ میں وہ جو اسپیسیفک پلیس جس کو کہتے ہیں، ایک خاص جگہ ہے کہ جہاں پہ بی بی دفن ہوئی ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں کہ فقط ان 3 چیزوں کو سوچنے کے ساتھ بہت زیادہ جو مکتب اہل بیت میں لوگ آئیں، اس بنیاد پہ بھی آئے ہیں کہ آخر رسول کی بیٹی کے کیا وجہ ہے کہ آج تک قبر کا نشان نہیں مل رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ 3 روایتیں کیوں؟ اسی تحقیق کے ساتھ. اور ہمارے جتنے اس وقت دیکھ رہے ہیں، ہمارے برادران ہیں اہل سنت، ہمارے بھائی ہیں اہل سنت، اس مسئلے کو سارے کے سارے سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ بنی ہے کہ بی بی کو رات کے ٹائم دفن کیا گیا. 3 جگہ ہیں اب روایات میں جائے کہ 3 جگہ، 3 پلیسز ہیں کہ جہاں پہ روایات موجود ہیں. جنت البقیع میں دفن ہے، اپنے حجرے پاک میں دفن ہے، یا بی بی کا مدفن قبر مطہر پیغمبر اسلام سے اور جو منبر کے درمیان کوئی جگہ ہے، اس میں بی بی کا دفن. آغا مرعشی نے عمل کیا. ہمارے ہاں عمل ہوتا ہے، اور اس کی ہر ایک کی مختلف جو ہے نا، مثلا 40 دن اگر کوئی ایک خاص عمل ہے کہ خود زیارت عاشورہ کا بھی یہی ہے کہ 40 دن اگر ایک انسان روٹین کے تحت پڑے اور بغیر کسی ناغے کے تحت، ناغہ نہیں ہونا چاہیے اس میں،
پڑھتا ہے تو اس کی وہ جو وش ہے، وہ حاجت ہے، وہ تمنا ہے، اس کو بہر کیف. ہمارے یہاں علماء بھی جب کسی مشکل میں گرفتار ہوتے تھے یا کسی علمی لحاظ کے ساتھ مشکل میں پڑتے تھے تو وہ عمل جو مخصوص یا تو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے تھرو انہیں علم ہوتا تھا، ان کے اصحاب کے تھرو انہیں علم ہوتا تھا، یا انہیں باہر کیف وہ انہیں معلوم ہو جاتا تھا کہ کیا ہے. انہوں نے بھی وہ عمل کیا 40 دن تک مسلسل. 40 دن تک جب مسلسل عمل کیا تو 40ویں شب آ گئی. 40ویں شب آ گئی. رات میں صادقین کو دیکھتے ہیں، باقرین کو دیکھتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھتے ہیں. امام فرماتے ہیں تو آپ نے پتہ ہے آقا مرشی آپ نے کیا کرنا؟ علیکا بکریمت اہل البیت. آپ کو چاہیے کہ کریم اہل بیت کی بارگاہ میں جائیے، وہاں پہ جا کے توسل کیجئے. تو خوش ہو گئے تھوڑے. کہا کہ یبن رسول اللہ، آقا و مولا، میں اسی لیے تو میں نے عمل کیا تھا، یہ 40 دن مسلسل میں نے عمل کیا ہے تاکہ مجھے خبر ہو جائے کہ آقا زادی کی قبر مطہر کہاں پہ ہے. میں جا کے وہاں پہ اپنی عقیدت، اپنی ارادت، وہاں پہ اپنا توسل، وہاں پہ اپنی حاجات طلب کروں. فرمایا سیدہ کی قبر راز پروردگار ہے. تم سیدہ کی قبر کو تمہاری رسائی نہیں ہے، تم وہاں نہیں جا سکتے ہو. کون سی جگہ ہے؟ یہ راز ہے. سیدہ کی قبر کی ہم نے ایک تجلی قرار دی ہے، اور وہ جو سیدہ کی قبر کی تجلی گاہ ہے وہ ہے قوم بی بی معصومہ، قوم فاطمہ معصومہ کا روضہ. وہ قبر ہے، تم جاؤ وہاں پہ، تمہیں یہ ساری تمہاری حاجات بھی قبول ہو جائیں گی، تمہارے سارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، تمہاری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. نجف کے بعد مرعشی نجفی جو کہتے ہیں، مرعشی نجفی، وہاں سے چلے، نجف سے چلے اور آ گئے قوم بی بی کی بارگاہ میں. آقا مرعشی کی پتہ ہے اس کے بعد روٹین کیا ہوتی تھی؟ روٹین کیا ہوا کرتی تھی؟ جب تک زندہ رہے، توجہ کریں، جب تک زندہ رہے، سب سے پہلے اگر کوئی حرم مطہر بی بی معصومہ میں جاتا تھا تو وہ آقا مرعشی ہوتے تھے. حتیٰ کہ اگر ان کی وہ جو لائف بایوگرافی ہے اس میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ بعض اوقات دروازے حرم کے بند ہوتے تھے ان سردیوں کے ایام میں بھی. جب خادمین وہاں پہ کھولنے کے لیے آتے تھے تو دیکھتے تھے کہ دروازے پہ جو کھڑی ہے ہستی اس کا نام مرعشی نجفی ہے. سب سے پہلے زائر بنتے تھے صبح کی، ہر روز سب سے پہلے جو زیارت کرتے تھے وہ حضرت آقا مرعشی نجفی ہوتے تھے. میں نے سال ہا سال ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور میں نے دیکھا ہے وہ برکات کو جو آقا مرعشی نجفی، آقا مرعشی نجفی اسی وجہ سے ہے. آپ اگر ان کی وصیت نامے میں چلے جائیں، وصیت نامے میں آپ کو ملے گا. اور میں کہتا ہوں کہ ہر جوان کو چاہیے، ہر موالی کو چاہیے کہ وہ وصیت نامہ کے جو آقا مرعشی نجفی کا ہے اس کو ضرور پڑھیں، اس کو ضرور پڑھیں. میں ایک جملہ کہہ کے کیونکہ ولادت ہے، میں اس طرف نہیں آپ کو لے کے جانا چاہتا. کہتے ہیں کہ جب میری وفات ہو جائے، پہلے تو کچھ، میں کہتا ہوں یہ مکتب تشیع کے لیے اس سے بڑھ کر اور فخر کیا ہو سکتا ہے کہ جن کا ایک عالم، معصومین کی جو شان ہی ایسی ہے کہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، جس مکتب کا ایک عالم کہ جو غلام اہل بیت ہے. کہتا ہے کہ میرے کفن کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے؟ ایک سجدگاہ ایسی ہے جو کربلا کی ہے، کربلائی ہے نا، خاک شفا تربت سید الشہداء. اس سجدگاہ پہ میں نے 70 سال نماز شب پڑھی ہے. اس سجدگاہ پر کتنی؟ 70 ایئرز.
وہ میرے کفن کے ساتھ رکھنی ہے. اور ایک سجادہ ہے، سجادہ یعنی پریئر میٹ، پریئر میٹ، جائے نماز. میں نے 70 سال اس پہ عبادت کی ہے، وہ بھی میری قبر میں رکھنا ہے اس کو. اور یاد رکھنا ایک رومال وہ ہے میرے پاس کہ جس میں نے 70 سال سید الشہداء کے آنسو جمع کیے ہیں، وہ میرے سینے پہ رکھ دینا. پھر جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے جملہ سنانے کے لیے، کافی سال میں ان کے اس حسینیہ میں، اس امام بارگاہ میں بھی، جسے حسینیہ مرعشیہ کہا جاتا ہے، حسینیہ نجفیہ کہا جاتا ہے، اس میں پڑھتا تھا. اور لمعہ دمشقیہ میں نے دوبارہ پڑھی حضرت آیت اللہ فخر وجدانی سے، اور ان کے اس امام بارگاہ میں ہوتی تھی، جس میں بتایا کہ بعض آپ دیکھتے تھے کہ آیات اعظام بھی ان کا ایک عجب فن تھا اس لمعہ دمشقیہ کو پڑھانے کے لیے. خصوصی ہمارے دروس بھی میں نے اسی حسینیہ میں پڑھے، اسی امام بارگاہ میں. بڑے بڑے دروس ہوتے تھے، بڑے بڑے آیات اعظام آتے تھے، اور ماتم، عزاداری، علم، فقاہت وہاں پہ. ان کے اس میں یہ ہے کہ وصیت میں لکھتے ہیں، میں اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ آپ اس وصیت نامے کو ضرور پڑھیں. میں چند پوائنٹ آپ کو دیکھ رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ میرے جنازے کو اس حسینیہ میں لے کے آنا ہے. حسینیہ نہیں، امام بارگاہ. امام بارگاہ میں لا کر ایک میرے امامہ، اس کو کہتے ہیں ہم لوگ امامہ، اس امامہ کا ایک کونا میری اس تابوت کے ساتھ، دوسرا کونا ممبر کے ساتھ باندھ کے وہ مسائل پڑھنے ہیں کہ امام نے مدینہ سے کس طرح الوداع کیا. پھر کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد لے جانا ہے معصومہ قوم کے ہاں. معصومہ قوم کے ہاں جب لے کے جاؤ تو تم اس طرح کرنا، میرے امامے کا ایک کونا میرے تابوت کے ساتھ، دوسرا کونا بیوی معصومہ کی زری کے ساتھ باندھ کر وہ مسائل پڑھنا کہ سید الشہداء نے آخری الوداع حرم مطہر سے، حرم پاک سے کیسے کیا تھا. یہ شان تھی آقا مرعشی نجفی. بڑی بڑی کرامات ہیں ان کی، بڑی بڑی کرامات ہیں. ہمارے ہم بعض اوقات ہم ظاہر دیکھتے تھے، انہیں اچھا بالکل نہیں لگتا تھا جب ان کی مثلا کوئی ابا کو، اس کو ہم لوگ ابا کہتے ہیں، ابا کو چومتا تھا، وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے اس کو. اس طرح جو ہے نا وہ جھڑک دیتے تھے بعض اوقات. نہیں، ہاتھ کو چومنے نہیں دیتے تھے. پوری زندگی اس سید بزرگوار کی گزری، آیت اللہ العظمی آقا مرعشی کی گزری. پوری زندگی حج واجب نہیں ہوا ہے. فخر کیا کرو تم لوگ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں کیسے کیسے بزرگوار، یہ تو خادم ہیں معصومین علیہ السلام کے، یہ تو نوکر ہیں جن کی شان ایسی ہے. پوری زندگی گزری. مجھ پہ زیادہ حق بھی ہے اس وجہ سے کہ میں ان کو ذکر کروں، چونکہ میں ان کے مدرسے میں بھی رہا ہوں. مدرسہ میں یاد ہے مجھے، اس مدرسے میں کافی میں شادی سے پہلے تک جو عرصہ ہے، حالانکہ بڑی کلاس والوں کو وہاں پہ رکھتے تھے، اور ہم بھی باہر کا ایک ادنا سا اسٹوڈنٹ ہیں. اب بھی اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، اب کیا ہے، نہیں اب بھی طالب علم ہیں. نحن العلماء فقط اور فقط معصومین ہیں، باقی سارے کے سارے کیا ہیں؟ طالب علم ہیں. وشیعتنا متعلمون، نحن العلماء وشیعتنا متعلمون. سارے شیعہ ہمارے کیا ہیں؟ اسٹوڈنٹ ہیں، متعلم ہیں. یہ جو زندگی ہے مدرسے مومنیہ میں ہم لوگ رہا کرتا تھا، اور میرا 16 نمبر کمرہ تھا. ایک یعنی بڑی ایک
خاص قسم کی ان کی ایک ظاہر ہے کہ شرائط تھیں، کس طرح آپ نے ہے وہاں پہ مدرسہ کے ایک رولز تھے، ریگولیشن تھے. مجھے اب بھی اگر قوم کی یاد آتی ہے تو مجھے ستاتی ہے. قوم کی یادیں اب بھی مجھے ستاتی ہے. ٹھیک ہے، میں یہاں پہ ٹائم گزارا، کافی عرصہ یہاں پہ ہو گیا، ایک چاہتا تھا کہ اس ماحول کو کریٹ کیا جائے، ایک علمی انوائرمنٹ کی طرف جایا جائے، لیکن وہاں کی جب یاد آتی ہے قوم کی تو قوم کی الگ شان ہے. قوم کا الگ وہ ماحول، وہ انوائرمنٹ، وہ مباحثے، وہ علمی ڈسکشنز، وہ بی بی کا سائے پر لطف. حتیٰ کہ میں بچے سے بھی کہہ رہا تھا، ہمارا جو محمد رضا ہے، وہ کہہ رہا تھا بی بی سے جا کے درخواست کیا کرو، چاہو جا کے پوچھو، اپنے جو ہے نا وہ تقاضا کیا کرو گدائی کا، اپنی فقیری کا. اور ایک چیز میں اگر بتاؤں، بچے سے کہہ رہا تھا، اگر میں تمہیں بتاؤں وہ یہ ہے کہ بی بی کو کہو کہ مجھے ایک اچھا سا استاد دے دے. قوم ایک خزانہ ہے، قوم ایک منزل ہے، قوم سے دے دے. ایک اور چیز کو جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور وہ یہ ہے بی بی کے سلسلے میں کہ روایات اتنا ثواب لکھا گیا ہے، اتنا ثواب لکھا گیا ہے بی بی کی زیارت کے سلسلے میں کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں من زارہا عارفا بحقہا فلہ الجنہ، کہ جو معصوم قم کی حق کی شناخت یعنی معرفت کے ساتھ جو زیارت کرتا ہے معصوم قم کی، فلہ الجنہ، جنت اس کے اوپر واجب ہے. جنت اس کے اوپر کیا ہے؟ واجب. اور پھر فرماتے ہیں من زار المعصوم بقم کمن زارنی، جو قم میں معصوم حضرت فاطمہ معصومہ کی زیارت کرتا ہے، کمن زارنی، گویا وہ مشہد آیا ہے، اس نے میری زیارت کی ہے. یہ ثواب ہے، یعنی بی بی معصومہ. اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو زیارت نامہ وہاں پہ آپ پڑھتے ہیں، زیارت نامہ وہاں پہ ایک مخصوص زیارت نامہ ہے. آپ باقی اگر چلے جائیں جو امام زادے ہیں، اولیاء ہیں، ان کے لیے اپنا الگ ہے، ٹھیک ہے، اس میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ترتیب ہے زیارت نامے کی بی بی معصومہ کی، یہ کس نے دی ہے آپ کو؟ یہ امام رضا علیہ السلام نے دی. یہ زیارت نامہ جو ترتیب دیا ہے بی بی معصومہ کا، یہ امام رضا علیہ السلام کی طرف سے ہے. اور عجب شان ہے اس میں کیا ہے، آپ زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ یا فاطمہ تشفعی لی فی الجنہ فَإِنَّ لَكِ عِنْدَ اللَّهِ شَأْنًا مِنَ الشَّأْنِ. بی بی آپ کیا کریں؟ ہماری جنت کی سفارش کریں. اللہ نے آپ کو بڑی عظمت دی ہے. یا فاطمہ تشفعی لی فی الجنہ. آپ ذرا اس جملے پہ غور کریں، اور میں کہتا ہوں اگر اس جملے پہ غور کر کے آپ کی عید ہو جائے گی. حقیقی معنی میں یعنی یا فاطمہ تشفعی لی فی الجنہ، اے بی بی معصومہ میرے لیے جنت کی شفاعت کرے. فَإِنَّ لَكَ عِنْدَ اللَّهِ شَأْنًا مِنَ الشَّأْنِ. اللہ کے نزدیک آپ کی کیا شان ہے اور کیا مرتبہ ہے، کیا جلالت ہے آپ کی. یہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام. آپ ذرا دیکھیں زبان عصمت سے یہ نکلے ہوئے جملے ہیں. اسی وجہ سے ہمارے ہاں علماء، اور یہ میں آپ کو ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی سنا دوں. فرماتے ہیں وَسَتُدْفَنُ فِيهَا امْرَأَةٌ مِّنْ أَوْلَادِي تُسَمَّى فاطمہ. میری اولاد میں سے ایک خاتون اس قوم میں دفن ہوگی، ستدفن، جن کا نام فاطمہ ہوگا. فَمَنْ زَارَهَا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. جو فاطمہ معصومہ کی زیارت کرے گا اللہ اس کے اوپر جنت کو واجب کرا دے. یعنی کیا ہے کہ
اس حد تک ناسخ و تواریخ میں چلے جائیں، منظار المعصوم بکم کا منظارنی، اور کریم اہل بیت کا جو لقب ہے یہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے کہ جتنے بھی ٹائم ہمارے پاس اتنا زیادہ نہیں، میرا جی تو چاہتا تھا کہ میں آپ کو مزید حالات بھی بتاتا اور وہاں کے واقعات بھی بتاتا، اتنا بتاؤں جو گیا ہے بی بی کی زیارت کے لیے قم میں ذریعہ مقدس کے ساتھ، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جو ٹونی بلیئر کی سسٹر ان لا گئی ہے، کوئی بڑے بڑے سیشن نہیں اس کے لیے رکھے گئے ہیں کہ وہاں پہ آئیڈیالوجی کے ہیں، امامت کے ہیں، ڈیوائن لیڈرشپ کے ہیں، ولایت کے ہیں، نہیں، یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ جو جاتا ہے اسے نواز دیتے ہیں۔ کیا نور دیا، کیا ویژن دیا، یہ نورانیت اور انلائٹننگ وہاں سے آیا کرتی ہے، تجلیات وہاں سے آیا کرتی ہیں۔ اس کے بعد جب کہتے ہیں کہ جب وہ واپس آ رہے تھے، آپ نے دیکھا ہدایت ٹی وی پہ کافی پروگرام آئے، تو جہاز میں انہیں کہا کہ اب تو حجاب اتار، تو کہا نہیں، اب یہ حجاب نہیں اتارنا ہے، یہ نشانی ہے، معصوم قوم۔ آپ نے بڑے بڑے دیکھے ہیں، مجھے کل بتا رہے تھے کہ شمالی کے ہم تھے، فرما رہے تھے کہ ایک آدمی فرانس سے پریسٹ ہے اور ایک راہب، کہتے ہیں کہ جب وہاں کے تو زار و قطار رو رہا ہے، زار و قطار رو رہا ہے، زار و قطار رو رہا ہے۔ معصوم قوم کی عجب شان ہے۔ بڑے بڑے جتنے ہمارے علماء ہیں، جتنا فیض آپ دیکھیں، صدر الدین متعلہین کو دیکھیں، جتنے مسائل مشکل ہوا کرتے تھے وہ سارے کے سارے وہیں سے حل کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ ایک مختصر سی بریک ہے، میں چند منٹ جو ہے اس کے بعد آپ کی خدمت میں ہوں گا۔